بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ دلشیر کو کیا ہوا ہے؟ زریان نے روحان سے استفسار کیا، جو خود بھی پریشان تھا۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا اور بھاگتا ہوا وہ بھی نکل گیا تاکہ دیکھ سکے، کیونکہ دلشیر پہلی بار گاؤں میں آیا تھا۔ اس کے نکلتے ہی ہالے بھی اسٹیج پہ آ گئی تھی۔ ایک نظر پیچھے سے اس کے گرے سوٹ اور اپنے گرے شرارے کو دیکھ کر خود بھی شرما گئی۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کی رسم ہوئی تو بی جان نے بہت ساری نصیحتیں اور دعائیں دی تھیں اذا اور آنا کو۔ عاشر اذا کو آج اپنے ساتھ فارم ہاؤس لے کر جانا چاہتا تھا، تو وہ اذا کو لے کر فارم ہاؤس روانہ ہو گیا تھا۔ رخصتی کے وقت وہ بہت روئی تھی، سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ آنا کو بھی فائزہ بیگم زریان کے روم میں چھوڑ کر آئی تھی۔ ایک نظر اس نے کمرے کی چاروں طرف دوڑائی۔ بہت کشادہ روم تھا، پورا بیڈ پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کمرے کا ماحول رومانوی تھا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس کا دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے اور راحمہ بیگم کے بازوؤں میں چھپ جائے۔ بی جان نے خود راحمہ بیگم کو شادی میں شرکت کی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے بہت خوبصورتی سے معذرت کر لی تھی، یہ کہہ کر کہ ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا ہے، جس پر بی جان مزید کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ لیکن وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ انہوں نے کیوں منع کیا تھا۔ روحان ابھی دلشیر کو ڈھونڈنے کسی کام سے حویلی آیا تھا، وہ اسے کہیں نہیں ملا۔ اس نے اپنے بندے بھیجے تھے اور کچھ سامان لے کر خود بھی واپس جانے والا تھا کہ سامنے فائزہ بیگم نظر آئیں تو ان کے پاس جانے لگا۔ ارے فائزہ، ماشاءاللہ، تمہاری دوسری بیٹی حالے بھی بہت خوبصورت ہے۔ مجھے بھی ایک ایسی ہی بہو کی تلاش تھی۔ آج فہد نے اسے دیکھا تو فہد کو بھی وہ بہت پسند آئی۔ تم ذرا عالم صاحب سے مشورہ کر کے مجھے بتاؤ تاکہ میں باقاعدہ رشتہ لے کر آ سکوں۔ میرے بیٹے کو تو تم جانتی ہو نا؟ آنٹی بہت شکریہ آپ کا، لیکن حالے میری بیوی ہے، آپ اپنے لیے بہو کہیں اور ڈھونڈیں اور اپنے بیٹے کو سمجھا دیجیے گا کہ دوبارہ میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے بہت سرد لہجے میں اپنی مٹھیاں بھینج کر انہیں کہا تھا کہ وہ منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی تھی تو وہ بھی اپنی ماں کو کندھوں سے تھام کر آگے بڑھ گیا۔ گاڑی میں اسے بہت پسینہ آ رہا تھا۔ عاشر خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ ایک نظر اس کی طرف اٹھا کر دیکھتی، لیکن پھر گھبرا کر نظریں جھکا لیتی۔ اللہ اللہ کر کے وہ فارم ہاؤس پہنچے تھے۔ چوکیدار نے ان کی گاڑی کو دیکھ کر دروازہ فوراً سے کھول دیا تھا۔ عاشر نے گاڑی روکی اور اسے ہاتھ سے تھام کر گاڑی سے باہر نکالا تھا اور ایک کمرے میں آ کر بیڈ پر بٹھا دیا اور خود باہر نکل گیا۔ اکیلے اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح اس کے خواب بھی شادی کو لے کر سیم تھے، لیکن وہ جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ لیکن جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے، یہ شادی ضروری تھی۔ اس نے دل سے اس رشتے کو قبول کیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے پتہ ہی نہیں کتنا وقت ہوا تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اچانک اپنے سینے میں جلن کے احساس سے اس کی چیخ نکلی اور جھٹ سے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اس پر جھکا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے وہ اس کے بال سنوار رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ سگریٹ پکڑے پی رہا تھا۔ ایک نظر اپنے سینے کی طرف دیکھا تو گولڈن شرٹ پہ سوراخ بہت واضح تھا۔ دھواں اس کے چہرے پہ چھوڑا، آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہہ گئے۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ وہ ابھی ٹھیک سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ عاشر نے اسے بہت سختی سے اس کے ہونٹوں کو لاک کیا تھا۔ وہ جھٹپٹا بھی نہیں پائی تھی۔ اپنے منہ پر کسی گندی بدبو کو محسوس کر کے اسے اکائی آئی تھی اور سختی سے اسے دور جھٹکا تھا۔ عاشر ہنس کر دور ہٹا۔ اذا پھٹی پھٹی آنکھوں سے منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کس بات کی سزا تھی آخر؟ وہ دوبارہ اس کے پاس آیا اور آرام آرام سے اس کی ایک ایک جیولری اتارنے لگا۔ اب کی بار بہت نرمی تھی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ اذا بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ شروع سے ہی بہت ڈرپوک تھی، بہت جلدی ڈر جانے والی۔ اچانک سے اپنی زپ کھلتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ اپنی پیٹھ پر وہی جلن اسے محسوس ہوئی جو کچھ دیر پہلے اسے اپنے سینے پر ہوئی تھی۔
وہ چیختے ہوئے خود کو چھڑانے لگی تھی لیکن اس نے عزا کو سختی سے جکڑا ہوا تھا اور جگہ جگہ پیٹھ پر سگریٹ سے جلانے لگا۔ پلیز خدا کے لیے چھوڑ دیں، پلیز، وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ کیوں چھوڑوں؟ ابھی تو تمہارے اس وجود سے خود کو سکون دینا ہے۔ وہ اس کی گردن پر جگہ جگہ دانتوں سے نشان چھوڑنے لگا۔ ویسے جتنی تم خوبصورت ہو اتنے عاشق ہونا تو بنتا ہے، وہ اس کے چہرے پر انگلی پریس کرتے ہوئے بولا۔ وہ جو پہلے ہی ڈر خوف سے رو رہی تھی ایک دم رک گئی تھی۔ نہیں عاشر، میرا ایسا کچھ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے یقین دلانے کی کوشش کی، جس کے بدلے میں اسے اپنے پیٹھ پر اس ظالم انسان کے دانتوں کا لمس محسوس ہوا تو وہ تڑپ اٹھی۔ پلیز چھوڑ دیں مجھے۔ ویسے وہ خرم ملک ایسے نہیں، دیوانہ تمہارا، اس نے بھی تو یہ مزہ چکھا ہوگا۔ عاشر نے شدت سے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور شدت بھرا لمس چھوڑنے لگا۔ یہ سب عزا کی برداشت کے قابل نہیں تھا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس نے عزا پر رحم نہیں کیا۔ وہ اس کی نسوانیت کو ادھیڑتا چلا گیا۔ جب اپنا دل بھر گیا تو اسے چھوڑا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ دن بھر کی تھکن، ذہنی جسمانی اذیت برداشت نہ کرتے ہوئے وہ ہوش و خروش سے بیگانہ ہو کر ایک طرف گر گئی تھی۔ ماضی: سکندر نے رحیمہ بیگم کو چھوڑنے کے بعد دوسری شادی پاس کے گاؤں کے زمیندار حسن ملک کی بیٹی صالحہ سے کی تھی، جو کہ اس کی پسند تھی، اور وہ لڑکی اپنا گھر بار سب چھوڑ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ جلال صاحب کے پاس ان کو اپنانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ سکندر نے بتایا تھا کہ اس کی پہلی بیوی سے اس کی نہیں بنی، اسی لیے وہ اسے چھوڑ چکا ہے۔ حسن ملک اور اس کے بیٹے بختیار ملک کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ ہر حال میں اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ آئے دن ان پر حملے ہونے لگے تھے۔ اس دوران صالحہ پریگننٹ ہو گئی۔ سب بہت خوش تھے۔ جلال مرزا اور عالم صاحب نے ہر ممکن ان کو پروٹیکٹ کیا۔ اس بار بھی سکندر کو بیٹے کی چاہت تھی۔ وہ بات بات پر صالحہ کو یہ جتلانے لگے، مجھے بیٹا چاہیے ورنہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ اگر بیٹا دیا تو ہمیشہ راج کرو گی۔ اپنے خاندان والوں کا ڈر، بیٹے کی چاہ نے سب مل کر اسے اتنا ڈپریس کر دیا تھا کہ حالے کو جنم دیتے ہی وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں مون گئیں۔ سکندر کو بیوی کے مرنے سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اس بار بھی بیٹی ہوئی ہے، اسی لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ تیسرے دن ہی بیٹی کی ایک جھلک دیکھے بغیر جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ اس لڑکی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسے کسی یتیم خانے میں ڈال دیں۔ بی جان تو اپنے بیٹے کی شفقت پر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ پھر اس معصوم کو فائزہ بیگم نے ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس دوران حسن ملک سے جلال مرزا نے بہت معافی مانگی تھی اور انہوں نے معاف بھی کر دیا تھا۔ انہی دنوں بختیار ملک نے لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ حسن ملک بھی پھر بیکار رہنے لگے تھے۔ وہ اپنی نواسی سے ملنے بھی آتے تھے، لیکن یہ بات ان کی بہو اور پوتے کو پسند نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے آنا بند کر دیا تھا۔ لیکن 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ دادا جان اور بی جان حالے کو لے کر گئے تھے اپنے نانا کا آخری دیدار کرنے۔ عزا بھی ان کے ساتھ تھی۔ تب خرم ملک ان سے بہت اچھے سے پیش آیا تھا۔ اس کے بعد وہ کبھی کبھی حالے سے ملنے آنے لگا تھا۔ وہ عزا کو اپنی باتوں اور آنکھوں سے تنگ کرنے لگا، لیکن وہ بہت ڈرپوک تھی، کسی سے بھی یہ بات اس نے ڈسکس نہیں کی۔ وہ حالے کو بھی اپنی باتوں میں پھنسانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اسے یہ ساری باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں، اسی لیے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ عزا دیکھتی تھی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی، لیکن خرم ملک سب کے سامنے بہت اچھے سے پیش آتا تھا۔ گھر والے بھی اس سے مطمئن تھے، اسی لیے وہ جب چاہے حویلی آ سکتا تھا، کوئی پابندی نہیں تھی۔ ایک دن اس نے عزا سے کہا کہ وہ حویلی کے پیچھے اس سے ملنے آئے، اسے بس کچھ بات کرنی ہے، اگر نہیں آئی تو وہ حالے کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جائے گا۔
اگر اس نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو اس کے آدمی عالم صاحب کو اس کے ایک اشارے پر مار دیں گے۔ اس دن عالم صاحب شہر گئے ہوئے تھے، اسی لیے وہ ڈر گئی تھی اور اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی، اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی کو بتا سکے، اسی لیے رات 12 بجے وہ کمرے سے دبے پاؤں نکلی۔ چادر سے خود کو اچھے سے ڈھکا ہوا تھا، اس کے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ بس حالے اور بابا کو کچھ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اسی لیے ہمت کر کے آگے بڑھی۔ وہ حویلی کے پیچھے باغ میں اندھیرے میں کھڑا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ واپس پلٹ جائے۔ جب خرم ملک نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو عزا تو اس کی حالت دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے اور گردن پر جگہ جگہ لپسٹک کے نشان تھے۔ وہ بہت حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے بہت پاس آیا اور اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر مسل دی اور چادر کھینچ کر اتار دی۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتی، پیچھے سے دھاڑ کی آواز آئی۔ عزا وہیں تھم گئی۔ کیا ہے یہ سب؟ عالم صاحب غم و غصے سے چیخے، کیونکہ دور سے یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ دو وجود بہت پاس کھڑے ہیں۔ ایک دم خرم ملک عزا سے دور ہوا۔ خرم ملک کو عزا کے ساتھ اس حالت میں دیکھ کر عالم صاحب کو پوری چھت سر پر گرتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ غصے سے عزا کی طرف بڑھے اور ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا اور اسے کھینچتے ہوئے حویلی کے اندر لے گئے۔ خرم ملک کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بھی ان کے پیچھے اندر چلا گیا۔ اس کی چیخ پر سب اپنے کمروں سے نکل آئے۔ زریان اور روحان شہر میں گئے ہوئے تھے۔ کوئی بھی ان دونوں کی حالت دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ ان کے بیچ میں کیا ہوا ہے۔ خرم ملک کے گال اور گردن پر لپسٹک کا نشان اس بات کی طرف صاف اشارہ کر رہے تھے کہ عزا اپنی مرضی سے اس کے ساتھ تھی۔ بی جان کے تو دل پر ہاتھ پڑا تھا، وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ دادا جان کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ان کی معصوم اور ڈرپوک پوتی ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ میں اس نافرمان اور بے شرم اولاد کو ہرگز اس گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اسے نکال دو، ابھی مولوی بلاؤ اور اسے نکاح پڑھا کر یہاں سے دفع کرو دونوں کو، اور کبھی تم دونوں اپنی شکل مت دکھانا۔ عالم صاحب پھنکارے تھے۔ دیکھیں عالم صاحب، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، آپ سے رشتہ مانگتے۔ عزا ڈر رہی تھی۔ آج بھی اس نے مجھے بلایا تھا، ورنہ مجھے اس طرح ملنا بالکل نہیں پسند۔ اب جب آپ نکاح پڑھانا ہی چاہتے ہیں تو آدھی رات کے بجائے صبح 10 بجے دن کے اجالے میں عزا کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، تاکہ کسی کو کچھ بھی کہنے کا موقع نہ ملے۔ میں صبح 10 بجے آؤں گا اپنی امانت لینے آپ سے۔ خرم کہہ کر چلا گیا۔ کسی نے بھی اسے نہیں روکا تھا۔ عالم کو بھی اس کی بات صحیح لگی۔ آخر جیسی بھی تھی، اولاد تھی، پورے گاؤں کے سامنے اسے شرمندہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے وہ۔ اس نے ایک بار پھر پورے خاندان کے سامنے سارا قصور اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ لیکن ایک طرف زمین پر گری کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی عزا، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ عالم صاحب اور دادا جان اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ روبوٹ کی طرح بی جان اور فائزہ بیگم اس کی طرف بڑھیں اور اسے تھام کر اٹھایا۔ چل کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی وہ۔ یہ سب کیا ہے عزا، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ہم نے تو کبھی ایسی پرورش نہیں کی۔ مجھے بتاؤ سچ کیا ہے، بولو۔ بی جان اس سے پوچھ رہی تھی۔ فائزہ بیگم اس کے ساتھ بیٹھ کر روئے جا رہی تھی۔ اچانک وہ لہرا کر ان کی گود میں گر گئی تھی۔ حالے نے جلدی سے ٹیبل پر رکھا فائزہ بیگم کا فون اٹھایا اور زریان کو روتے ہوئے سب بتاتی چلی گئی۔ زریان اور روحان اسی وقت شہر سے نکلے تھے۔ وہ کبھی مان ہی نہیں سکتے تھے ان کی بہن اس طرح کی گھٹیا حرکت کر سکتی ہے۔ وہ رات سب نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ صبح 10 بجے خرم ملک اپنی ماں اور کچھ رشتہ داروں کے ساتھ آیا تھا۔ فائزہ بیگم نے عالم صاحب کو منانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے، اور جس طرح کا انہوں نے حال دیکھا تھا، دادا جان کو بھی فیصلہ بہتر لگا تھا۔ وہ بہت روئی چیخی، اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن عالم صاحب نے ایک لفظ نہیں سنا۔ اسے لا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ سب کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے سب روئے ہوں۔
خرم ملک اور اس کی ماں کے دل میں ٹھنڈک پڑی تھی۔ نکاح شروع کریں، عالم صاحب نے اشارہ کیا۔ ازا عالم ولد عالم مرزا، آپ کا نکاح سکہ رائج الوقت خرم ملک سے 5 لاکھ میں طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی نے ازا سے پوچھا۔ اس نے رحم طلب نظروں سے عالم صاحب کو دیکھا تھا۔ انہوں نے سختی سے منہ پھیر لیا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ زریان کی دھاڑ پورے لاؤنج میں گونجی تھی۔ سب نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ازا اٹھی اور بھاگتی بھائی کے سینے سے لگ گئی تھی۔ مجھے بچا لیجیے، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اس کے سینے سے لگی التجا کرنے لگی۔ زریان، تم کچھ نہیں کہو گے، اسے بٹھاؤ یہاں اور نکاح ہونے دو۔ لیکن بابا، آپ ایک بار اس کی سن لیجیے، روحان نے باپ سے کہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، کوئی بات نہیں ہوگی ابھی، اور اسی وقت بس نکاح ہوگا۔ انہوں نے حتمی بات کی۔ یہ نکاح کسی صورت نہیں ہوگا، اور اس آدمی کو میں بہت جلد دیکھ لوں گا۔ زریان نے بھی سب کے سامنے بنا کسی لحاظ کے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ خرم ملک تو منزل کے اتنے قریب پہنچ کر یہ سب دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا۔ تمہاری بہن رات کو میرے ساتھ تھی، اس کا جملہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا۔ گال پر پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ وہ روحان نے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا تھا۔ وہ غصے سے روحان کو دیکھنے لگا۔ اگر یہ نکاح نہیں ہوگا تو میرے گھر سے نکلو تم، اور اس کو بھی لے کر جاؤ، تم دونوں میرے لیے مر گئے ہو۔ عالم صاحب نے زریان سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو یہی ہوگا۔ میں ازا کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جب تک آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا، ہم اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ وہ ازا کو لیے اس گھر سے نکل گیا اور روحان کو وہاں رکنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد خرم ملک بھی سب کو لے کر غصے سے وہاں سے نکل گئے۔ ازا نے زریان کو ہر بات بتا دی تھی، اور روحان نے سارے ثبوت دیے تھے عالم صاحب کو کہ کیسے اس نے ازا کو مجبور کیا اور ایک گارڈ سے کہلوا کر آپ کو حویلی کے بیک سائڈ پر بھیجا تھا۔ اصل میں اس کا مقصد ان کو بدنام کرنے کے ساتھ ان کو ازا کے ذریعے تکلیف دینا بھی تھا، جو عین موقع پر زریان نے ناکام بنا دی تھی۔ پھر ایک دن وہ حالے کو اسکول لے کر آ رہے تھے کہ عالم صاحب کی گاڑی پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور حالے کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اس کو بچاتے ہوئے عالم صاحب کو گولی بھی لگی تھی، لیکن روحان نے ان کو بچا لیا تھا۔ پھر مصلحت کے طور پر انہوں نے ہسپتال میں ہی ان دونوں کا نکاح کر دیا تھا۔ حال وہ وہاں سے گاڑی میں بیٹھتا بہت دور چلا آیا تھا۔ آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھی۔ سب کچھ ذہن میں گڈمڈ ہو رہا تھا۔ ایک سنسان سڑک پر اس نے گاڑی روک دی اور گاڑی سے نکل آیا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اللہ! کیوں کیوں کیوں؟ دلشیر کی چیخیں سڑک پر گونجی۔ ابھی تو اسے چاہنا شروع کیا تھا۔ اللہ! تو نے اسے مجھ سے چھین کر کسی اور کو دے دیا، کیوں؟ اگر وہ میرے نصیب میں نہیں تھی تو میرے دل میں اس کی محبت کیوں ڈالی؟ کیوں؟ مجھے لگ رہا ہے میں اس کے بغیر سانس نہیں لے پا رہا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے اس قدر عزیز ہو جائے گی۔ میں نے اس سے جان کر محبت نہیں کی تھی، لیکن تو نے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ اب میرا ہر سانس اسے پکار رہا ہے، میں مر جاؤں گا۔ وہ جوان جہان مرد روڈ کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ بہت دیر تک رونے کے بعد وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ بہت دیر تک رونے کے بعد اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور تیز ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ یہاں سے بہت دور جانا چاہتا تھا۔ اچانک سامنے سے ایک بوڑھا آدمی سائیکل میں آتا ہوا نظر آیا، تو ان کو بچانے کے چکر میں اس نے گاڑی کو سائیڈ کرنے کی کوشش کی تو گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھ کر الٹ گئی، اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ آخری بار بھی بند ہوتی آنکھوں سے اس نے پری پیکر کا چہرہ دیکھا تھا اور پھر آنکھیں مون لیں۔